سورہ لقمان آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمه ظاہرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ صدق الله العظيم۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض۔ اے مخاطب، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کو تمہارے فائدے میں، تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تمہارے اوپر اس نے تکمیل کی تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی توحید کے باب میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اتباع کرتے ہیں اس کا جو اللہ نے اتارا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان انہیں ایک بڑھتے ہوئے عذاب کی طرف بلا رہا ہے۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن، اور جس نے بھی اپنا رخ کر لیا سیدھا اللہ کی طرف، اور اس حال میں کہ وہ محسن بھی ہے، یعنی اس میں احسان کی کیفیت پائی جاتی ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط رسی پکڑ لی، یعنی مضبوط سہارا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا فیصلہ تو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، اور جو کفر کر رہے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفر سے آپ غمگین نہ ہو۔ الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، ہماری طرف ہی انہوں نے لوٹ کے آنا ہے، ہم انہیں بتائیں گے کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تو سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، دنیا کا جو تھوڑا بہت مختصر سا جو فائدہ اٹھانا ہے چیزوں سے وہ اٹھا لو، پھر تمہیں گھسیٹ گھساٹ کے اس سخت عذاب کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہاں دیکھیں اس سورہ مبارکہ میں پہلے کچھ اصولی باتیں بیان ہوئی جو بنیادی اصول ہیں توحید وغیرہ کے، پھر ان چیزوں کو حضرت لقمان کی حکمت کے ذریعے سے واضح کیا گیا کہ ایک ایسا آدمی جو نہ نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، نہ کسی نبی یا رسول کا پیروکار ہے، لیکن جب وہ صحیح سمت میں سوچتا ہے اور اس نے اپنی غور و فکر کو صحیح سمت میں رکھا ہے اور فطرت کو جو جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس فطرت کی روشنی میں رکھا ہے، تو وہ بھی انہی نتائج پہ پہنچتا ہے جو توحید اور اس کے ذریعے سے جو نکلتے ہیں انہی نتائج پہ پہنچتے۔ اب اسی کی آج کے درس میں دلیل ہے کہ جب لقمان نے کہا کہ شکر صرف اللہ کا کرنا ہے، تو اللہ نے دلیل دی کہ کیوں اللہ کا شکر کرنا ہے۔
کلا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اے مخاطب تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہاری خدمت میں لگا دیا؟ واقعی یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، وہ نہ خیال کرے، وہ شکر گزاری کا جذبہ اس کے اندر نہ پیدا ہو کہ بھئی اس نے مجھے پیدا کیا تو مجھے پیدا کر کے ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ اب لگا رہے، نہیں، اس نے میرے لیے جتنی چیزیں ضروری تھیں، جو موسم ضروری تھے، جو بارش کا ہونا اور بارش کا نہ ہونا ضروری تھا، جو سورج کا چمکنا اور اس کا غائب ہونا ضروری تھا، یہ ساری چیزیں اس نے پیدا کی اور پیدا کر کے ان کو ہماری خدمت میں لگا دیا۔ یعنی اصل میں تو یہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ رات نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ جیسے ہم نے سورہ قصص میں پڑھا کہ اگر وہ ساری رات کر دیتا تو پھر تم کیا کرتے؟ تم دیکھتے کہاں، اپنے روزگار کے لیے کدھر جاتے؟ اگر وہ سارا ہی دن بنا دیتا تو تم آرام کیسے کرتے؟ کہ ابھی پچھلے سورہ قصص میں یہ بات آئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے کی انسان کی خدمت کے لیے۔ اب آپ دیکھیں بغیر کسی ادائیگی کے جب کوئی آدمی آپ کے اوپر، کوئی انسان بھی کوئی ایسی انعام کرتا ہے، کوئی چیز آپ کو دیتا ہے، کوئی گفٹ، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ انہی چیزوں کی اب دلائل بیان ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس کی پہلی دلیل ہے کہ شکر اللہ کا کیوں کرنا ہے۔ پھر یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی، اس نے کہا کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ اسباغ کہتے ہیں، یہ نیا لفظ ہے جو آیا ہے ہمارے سامنے۔ اسباغ کہتے ہیں کسی چیز کو کھولنے کو، اس کو کشادہ کرنے کو، اس کے وسیع کرنے کو۔ لیکن اکثر اوقات جب کسی کو وسیع کرتے ہیں، ہم کسی کو کشادہ کرتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، تو مقصود اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو مکمل طور پہ ظاہر کرنا ہوتا ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے کبھی۔ تو پھر یہی لفظ جو ہے اسباغ، یہ تکمیل کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، جیسے یہاں پہ ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ کہا وہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی، تمہارے اوپر اس نے ظاہری اور باطنی ساری کی ساری نعمتیں تمام کر دیں، ان کی تکمیل کر دی۔ یہ ظاہری اور باطنی نعمتیں کون سی ہیں؟ اور پھر ان میں سے ظاہری تو ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے اس نے ہمیں ایک بھلا چنگا وجود دیا، ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی، ہمیں سننے کی صلاحیت دی، ہمیں بولنے کی صلاحیت دی، ہمیں بات کو سمجھنے کی صلاحیت دی، ہمیں مختلف واقعات اور مشاہدات دیکھ کے کسی نتیجے پہ پہنچنے کی صلاحیت دی۔ یہ ساری کی ساری اس کی نعمتیں ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، دن رات ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کا تقاضا تو ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جس نے دی ہے اس کا شکر ادا کریں، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ ظاہری نعمتیں، لیکن کچھ اس کے ساتھ باطنی نعمتیں ہیں جو ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن ہم ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ انسان کے اندر عقل ہے، کتنی زبردست ہے وہ چیز کہ جس نے اس کو جانوروں سے علیحدہ کر دیا، ان کے اندر عقل نہیں ہے، ہم سے کہیں زور والے ہیں، کہیں طاقت والے ہیں، لیکن نہ وہ دماغ ہے کہ جس کے اندر پروسیسنگ ہو، جو مشاہدات ہیں ان سے کسی نتیجے پہ پہنچ سکے اور اس نتیجے کو اپنے سامنے رکھ سکے، یہ اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ میں مثال سے اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک گدھا آپ کی فصل میں آ گیا، اب آپ نے اس گدھے کو بھی مارا اور مالک کو بھی ساتھ گالیاں دیں اور بلایا اس کو، ادھر آؤ، وہ آیا جناب، وہ بھی گدھے کو لے گیا، کیا کر سکتا ہے، اس کے کانوں پہ 2-4 لاٹھیاں مارے گا۔ اب اس کو پتہ یہ تو ہونا چاہیے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، لیکن کل اگر وہ ادھر سے گزر رہا ہے تو وہ پھر جائے گا اس فصل میں، وہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس سے وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا۔ انسان جو ہے اس واقعے سے کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے، یہ اس کی عقل ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ یہ تو کل بھی ہوا تھا میرے ساتھ، آج مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یعنی اس سکھ کی طرح کہ جو کیلے کے چھلکے سے سلپ ہو گیا، گر گیا،
2-4 دن بعد پھر جب گھر سے نکلا تو آگے ایک چھلکا پڑا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا آج پھر سلپ ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آج اس سے ذرا ادھر ادھر ہو کے گزرنا ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل اس نے دی ہے، ادراک اس نے دیا، سمجھ اس نے دی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر باطنی یعنی اس کو غصے کا جذبہ دیا کہ جس کے بغیر اس انسان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ یہی غصہ ہے، غضب ہے کہ جو اس سے بہت سے اچھے کام کروا جاتا ہے۔ یعنی اس نے سنا کہ رسول علیہ السلام کے خلاف گستاخی کر رہا ہے، اس کو ایک غصہ آیا، اس کی غیرت نے جوش کھایا اور اس نے چھری نکالی اور عدالت کے اندر ہی اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔ یہ غصے نے کام کیا، لیکن کبھی کبھی یہ غصہ غلط ہے۔ تو یہ 2 دھاری تلوار جو ہے، اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال نہیں کرنا، یہ سارا کچھ اس نے سکھایا اپنے انبیاء کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، سب کچھ بتا دیا کہ یہ تمہارے اندر میں نے جذبات رکھے ہیں، یہ محبت ہے، یہ کس کا حق ہے، یہ نفرت ہے، یہ کس سے کرنی ہے، یہ خدمت کرنے کی تمہیں صلاحیت دی، کس کی کرنی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ صلاحیتیں اس نے دی، یہ باطنی صلاحیتیں۔ اس نے کہا میں نے تمہارے اوپر یہ چیز مکمل کر دی، اسباغ مکمل کرنا، اس کی تکمیل، یہ نعمتیں ہیں، میں نے ان کی تکمیل کی، کس لیے؟ شکر میرا ادا کرو۔ یعنی یہ دوسری دلیل ہوئی اس کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کہا لیکن ان سب کے باوجود لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو مجادلہ کرتے ہیں۔ مجادلہ کہتے ہیں لڑائی کرنے کو، جو مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ یہاں یجادل فی اللہ کہا کہ اللہ کے باب میں لڑائی کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن حکیم کے ذریعے سے اس بات کی تائید دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور آگے بھی آ رہی ہے، اس صورت میں بھی آ رہی ہے کہ قرآن پاک کے مطابق مشرکین مکہ خاص طور پہ اللہ کو مانتے تھے۔ کہتا ہے نا کہ جب بھی ان سے پوچھو یہ بارش کون برساتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ۔ پوچھو زمین آسمان کس نے پیدا کیا، آگے یہ بات آ رہی ہے، آج نہیں تو کل آ جائے گی، تو وہ کہتے ہیں اللہ، یعنی وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ اور دنیا ساری کے جو مشرکین ہیں، اہل کتاب تو اللہ کو مانتے ہیں، اپنے انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے سے انہیں توحید کا پتہ ہے، یہود کو، نصارہ کو توحید کا پتہ ہے۔ جو غیر اہل کتاب ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو سارے مانتے آئے ہیں۔ وہ میں نے گزارش کی تھی نا کہ وہ جو بالکل کسی طرف آتے ہی نہیں، کوئی کتاب دیکھتے ہی نہیں، وہ بھی اس ایک کو بڑی جی سے گارڈ لکھتے ہیں، اور باقی کچھ گارڈس اور گارڈیسز جو ہیں وہ چھوٹی جی سے لکھتے ہیں۔ یعنی ایک بڑا ہے، وہ سنسکرت میں ایک مہادیو ہے، اور باقی دیوی دیوتا ہیں۔ یعنی سب کے ہاں اس ایک کا تصور موجود ہے، تو پھر یہاں کیوں کہا کہ یجادل فی اللہ، اللہ کے باب میں جھگڑا کرتے ہیں؟ اصل میں یہ اللہ کے باب میں جھگڑا نہیں ہے، یہ ایسے ہے کہ مرکب اضافی ہے، یجادل فی توحید اللہ، وہ اللہ کی توحید کے باب میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا جو تصور تھا کہ اللہ ہے، لیکن یہ کہ ہماری ساری ضرورتیں جو ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہیں، اس نے دوسروں کو اختیار دے رکھا ہے۔ یہ جو لات و منات و عزا ہیں، ان کو اختیار دے رکھا ہے، ان کو ہم خوش کر لیں گے ہمارا کام ہو جائے۔ یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا، توحید کا انکار کر دیا، اس کی وحدانیت کا، اس کی احدیت کا، اس کی سمدیت کا انکار کر دیا، وہ مشرک ہوا۔ جھگڑا بھی وہ اسی باب میں کرتا ہے۔ جھگڑا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جھگڑا بنیادی تھا ہی کہ ہمارے یہ جو بت ہیں ان کو آپ کیوں نفی کرتے ہیں، ان کو آپ کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ یہ تو ہمارے کام آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے کام آ رہے ہیں، ہماری ساری بگڑی ان کے ذریعے سے بنتی ہے۔ تو اللہ کی توحید کے باب میں جھگڑا کرتے ہیں، یجادل فی توحید اللہ، چونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ توحید کے باب میں جھگڑا کرتے ہیں،
اس لیے بیچ میں سے یعنی جو کمپاؤنڈ یہ مرکب ہے اس میں سے توحید کو نکال دیا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا۔ یجادل فی اللہ، وہ اللہ کی توحید کے باب میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم ولا ہدم ولا کتاب منیر۔ علم سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس یعنی اللہ کی توحید کے خلاف بات کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس تو ایک ہی بات تھی، وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد اس کو کام کر اس طریقے پہ چلتے رہے، یعنی انہوں نے بتوں کی پوجا پاٹ کی ہے۔ اب یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، یعنی یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ تقلید آباء جو ہے وہ دلیل بن کے سامنے آ گئی، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل تو وہ ہے کہ جو ظن کے مقابلے میں ہو، علم وہ ہے، علم کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو ظن کے مقابلے میں ہے، اور وہ چیز ظن ہے کہ آباء و اجداد کے ذریعے سے چلتے رہیں، ان کی پیروکاری کرتے رہیں، یہ ظن ہے۔ اس کے مقابلے میں علم جو ہے وہ دلیل ہے، وہ روشنی باغ، وہ روشن ہے، وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ اب ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، یعنی ان کے پاس ایک ہی بات ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے رہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں بھی لوگ بڑے تمتراک سے وہ کہتے ہیں، اور یہ دیکھنے کے بجائے اگر ان کو کہیں کہ بھائی نہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ رواج ہے، وہ کہتے تھے نا ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے، ہمارے ہاں اس چیز کو دوسرے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارا یہ رواج ہے، یہ رواج اوپر سے آیا ہے، آباء و اجداد سے آیا ہے۔ اب اگر رواج اللہ کے حکم کے خلاف ہے، قرآن پاک کے خلاف ہے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، تو یہ مشرکین مکہ والی بات ہے، یہ باقی دنیا کے مشرکین والی بات ہے۔ جب ایک چیز سامنے آ گئی، کسی نے بتا دیا کہ یہ اصل میں اس طرح ہے، یہ اس طرح نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے دیکھا کہ ہمارا دادا مر گیا، تو اس نے تو اپنی بیٹیوں کو، ہماری پھوپھیوں کو کچھ بھی نہیں دیا، ساری جائیداد بیٹوں کو مل گئی، تو اس سے اوپر بھی یہی تھا۔ اب یہ ایک رواج بن گیا کہ خواتین کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو کچھ بھی نہیں دینا، یہ رواج بن گیا۔ اب ایک آدمی کو کہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اللہ نے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کی، حجۃ الوداع میں آپ نے تاکید کی کہ ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ نے حق صاحب حق کو اس کا حق دے دیا، اب تو آپ وصیت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو بکواس ہوتا ہے، آپ پڑھتے ہیں اخبار میں روزانہ کہ میں نے فلاں کو نافرمانی سے حق کر دیا، اس کو قرآن پاک تسلیم نہیں کرتا، اس حق کو اللہ نے اس کا حصہ مقرر کر دیا، اس کے لیے کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اب اس کو کہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا تو یہ رواج ہے۔ یہ جو رواج ہے، اور اس قسم کے جو رواج ہیں، یعنی شر سے خیر کی طرف آنا ایک بہت بڑی صلاحیت ہے اور ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اس قسم کے سارے رواج جو ہیں وہ چھوڑنے پڑتے ہیں تاکہ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طریقے سے، اس کے لیے وہ چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اب علم نہیں ہے، رواج ان کے لیے بنا ہوا ہے کہ یہ ہمارا رواج ہے۔ ولا ہدم ولا کتاب منیر، اب یہ جو ہدن اور کتاب منیر ہے، ہدا عام ہے، ان کے پاس کوئی رہنمائی نہیں، کتاب منیر اس میں سے خاص ہے، یعنی عام جو ہدایت ہے، جو انبیاء اور رسول دیتے رہے، زبانی انہیں دی، جس کو ہم تعلیمات کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اس قوم کو، بنی اسرائیل کو، بہت زیادہ یعنی 40 سال سے زیادہ عرصہ، 50 سال کے قریب ان کو منظم کرتے رہے۔ تو 2 بھائی تھے، دونوں رسول تھے، تو انہوں نے دن رات کوئی باتیں تو کی ہیں، صرف تو رات ہی تو نہیں پڑھ کے سنائی، 40 45 سال، 50 سال۔ تو وہ جو تعلیمات ہیں وہ ہدایت ہے، اور جو تورات میں اللہ کے احکامات تھے ان کو
سنایا، ان کو پڑھایا اور ان کے اوپر عمل کر کے دکھایا، یہ کتاب منیر ہے، روشن کتاب ہے. یعنی وہ عام ہے، یہ خاص ہے. تو یہ تین چیزیں آ گئیں کہ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی توحید کے باب میں، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی روشن کتاب بھی نہیں ہے. روشن کتاب تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ روشن کتاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی قرآن پاک، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے، ہم دوسروں کے پیچھے کیوں جائیں. قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پہ ہمارے باپ دادا تھے اور ہم اسی پہ چلیں گے، ہمارے لیے وہ کافی ہے، ہمیں کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کو میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ یہ رواج ہے. مشرکین مکہ کے ہاں بتوں کی پوجا پاٹ ان کا رواج تھا، اس رواج سے، اس شر سے وہ خیر کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس شرک کے مقابلے میں توحید، اس اندھیرے کے مقابلے میں روشنی، یہ ان کو پسند نہیں تھی. تو وہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی، وہ کہتے ہیں باپ دادا یہ کرتے آئے، ہم یہ کریں گے. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کہا یہ چیز جو ہے کہ میرے باپ دادا یہ کرتے تھے میں یہ کروں گا، یہ سکھائی ہے شیطان نے، کیونکہ انبیاء کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے، کسی روشن کتاب میں یہ بات نہیں ہے کہ جو تمہارا باپ کرتا رہا وہ کرو. نہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دینا ہے. تو اس کو اللہ نے اپنی عقل دی ہے، اپنا ادراک دیا ہے، اپنی فہم و فراست دی ہے، اپنا دماغ دیا ہے. اس نے اس کو استعمال کر کے اپنے لیے صحیح راستہ منتخب کرنا ہے. صحیح راستہ جو ہے اس کو متعین کر کے اس کے اوپر زندگی گزارنی ہے، اپنا اپنا ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ کرتا تھا اس لیے میں بھی کروں گا. تو یہ شیطان ہے جس نے اس کو اس چیز کے اوپر لگایا کہ باپ دادا کی اس کے خلاف نہیں جانا. اس میں تو پھر ہمارے باپ دادا کی بےزتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ بڑے بیوقوف تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. یہ نہیں ہو سکتا، ہم ان کو بیوقوف نہیں کہہ سکتے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. یہ دیکھیں جو اسلمہ ہے، اسلمہ یسلمو، یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنے کے. اسلام لانا کیا ہے کہ اس میں ایک تفویض کا پہلو ہے، اس میں تفویض کا ایک مضمون ہے، یعنی وہ تفویض الی اللہ ہے. اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ جو تیرا حکم ہوگا وہ میں مانوں گا. یہ اسلام ہے. اس کا صلہ کبھی الہ کے ساتھ آتا ہے، کبھی لام کے ساتھ آتا ہے. جب لام کے ساتھ صلہ ہو تو اس میں وہ مکمل اپنے آپ کو حوالے کرنا کا پہلو ہے. لیکن جب صلے میں الہ ہو، جیسے یہاں پہ ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جب الہ ہو صلے میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے حوالے کیا ہے، لیکن ابھی کچھ نہ کچھ باقی بھی ہے. بس ہم دیکھتے ہیں کہ جب الہ کا صلہ لگایا اللہ نے تو ساتھ اس کے محسن کی قید لگائی. یعنی اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ حوالے تو نہیں کیا تھا، اپنے کسی نہ کسی رواج پہ وہ چمٹا ہوا تھا، لیکن اس میں کیفیت احسان پائی جاتی ہے. اور یہ کیفیت احسان کیا ہے؟ یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتا اس طرح گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وہ جو حدیث ہے، حدیث جبریل، تو حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. ایک آدمی کی شکل میں آئے تھے، وہ طویل حدیث ہے، کبھی کئی دفعہ سنائی ہوگی. تو انہیں مختلف سوال کیے، صحابہ اکرام کی مجلس تھی، اس مجلس میں مختلف سوال کیے. ان میں ایک سوال یہ تھا کہ من الاحسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا فاعبد اللہ کأنک تراہ،
تو اس کی بندگی کر ایسے، اس کی عبادت کر ایسے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیسی بندگی ہوگی؟ جب آدمی اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اس کی عبادت کر رہا ہے تو پھر اس میں ریا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، وہ تو لوگوں کو تو نہیں دیکھ رہا کہ میری طرف توجہ ہے کہ نہیں، میں یہ صدقہ کر رہا ہوں، میں یہ خیرات کر رہا ہوں، میں یہ زکوٰۃ کا مہینہ آگے آنے والا ہے نا، اگلا چاند جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، میں حساب کر رہا ہوں۔ اس کی توجہ ادھر تو ہوتی نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت نہیں آ سکتی تو کم از کم یہ ہوگی فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یعنی اپنے عمل کو اس ریا سے، اس شرک کی آلودگی سے پاک کرنا جو ہے یہ احسان ہے۔ اب یہ کیا چیز ہوئی؟ یہ وہ ہوا کہ جو کام اس کے حوالے کیا گیا تھا اس کام کو اس نے بہترین اپنی صلاحیتوں کے مطابق کر دیا، اور یہی کیفیت احسان ہوگی اس دنیا کے کاموں میں بھی۔ یعنی جو کام آپ کے حوالے کیا گیا تھا اس کام کو کیا بہترین طریقے سے، یہ اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کر کے، یہ ہوگا اصل میں احسان۔ تو اس لیے اس کے ساتھ چونکہ احسان کی قید تھی اس لیے صلہ الہ کا لگایا، لیکن جب لام کا صلہ ہوگا تو کسی قید کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود بخود پوری طرح ہو گیا۔ میں آپ کو مثال دوں، جیسے وہ سورہ بقرہ میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اذ قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمین، لام آیا لرب العالمین، لرب العالمین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سب کا، یعنی ان میں تو کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں، یکسوئی تھی ایک ہی طرف، تو لام کا صلہ استعمال ہوا۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہا یہ صفت رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو محسن بھی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے بھی کر دیا ہوا، انہوں نے اصل میں ایک بہت ہی مضبوط رسی پکڑ لی، عروۃ الوثقی۔ یہ عروۃ الوثقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو کہا، وہ جو ہے نا فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ جو حبل اللہ ہے، جو عروۃ الوثقی ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس حدیث میں کہ اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا تمہارے پاس ہے۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اب اس سہارے کو دیکھیں کہ جس کو اللہ نے پکڑا ہوا ہے، وہ کتنا مضبوط سہارا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ دوسرے سہارے تلاش کرتے ہیں وہ کتنے ناپائیدار ہیں۔ یعنی آپ اس کو دیکھیں، کوئی آدمی ڈوب رہا ہے تو وہ جو ڈوب رہا ہے وہ خود 120 کلو ہے، اب کنارے پہ ایک آدمی کھڑا ہے جو ٹی بی کے کسی آخری سٹیج میں ہے، طاقت شاقت اس میں کوئی نہیں ہے، وہ اس کی طرف کوئی رسی پھینکتا ہے کہ اس کو پکڑو میں تمہیں کھینچ دوں، وہ کیسے کھینچے گا اس کو؟ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آدمی کوئی ڈوب رہا ہے اور کوئی رسی ہے، وہ دوسرا اس کی طرف پھینکتا ہے، تو اس کے پاس 5-6 آدمی بھی ہیں، نہیں ہیں تو اس نے پہلے سے رسی کو کسی بہت مضبوط درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے آ جاؤ، وہ مضبوط رسی ہے۔ سہارے کی بات تھی، لوگوں نے مکہ میں سہارے تلاش کیے، لات منات عزا کو اپنے لیے سہارا بنایا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ان کے بت ہیں، یہ خوش ہوں گی تو ہمارا کام بن جائے گا۔ سہارا بنا لیا نا، جیسے ہم لوگوں نے بت سے سہارے بنائے ہوئے تھے۔ آپ خود غور کر لیں، اپنے لیے مختلف سہارے تلاش کیے ہوئے ہیں۔ کہا کہ عروۃ الوثقی جو مضبوط سہارا ہے وہ یہ چیز ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور کہا کہ معاملے کا فیصلہ بھی تو صرف اللہ نے کرنا ہے، دوسرے کسی نے تو کرنا نہیں ہے، تو وہ سہارا کیسے بن سکتا ہے؟ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ۔ اب یہ اتنی سیدھی سی بات ہوگی کہ جو ہر شخص کو سمجھنی چاہیے، لیکن وہ نہیں سمجھ رہے۔
نہیں سمجھ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ شاید میرے سمجھانے میں کوئی فرق ہے. تو اللہ نے تسلی دی کہ اب بھی جو کفر پہ اٹکے ہوئے ہیں، جو اڑے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہوں. فلا یحزنک کفر، ان کے کفر سے آپ غمگین نہ ہوں. الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، بڑی زبردست دھمکی ہے کہ ان سب نے لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے، ہم بتائیں گے انہیں وہ کیا کر کے آئے. یعنی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا فرض ادا کر دیا، پوری طرح سمجھا دیا، ہر چیز کھول کے بیان کر دی. تمہیں ہم نے سمجھ دی، تم نے اس کو سننے کی کوشش ہی نہیں کی، تم نے دیکھا ہی نہیں اصل حقیقت کو، تم نے اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا. تو کیا مثال ہوئی؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ اور کانوں پہ اور آنکھوں پہ پردہ ہے. اس وجہ سے کہا کہ آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اپنے کانوں کو صحیح سمت میں استعمال ہی نہیں کیا، اپنی آنکھوں کو صحیح طرح استعمال ہی نہیں کیا، اپنے دلوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو صحیح طرح استعمال ہی نہیں کیا. تو ہم بتائیں گے انہیں جو کچھ کر کے آئے ہیں، ہم بتائیں گے کا کیا مطلب ہے کہ بتا کے اس کے بعد انہیں گھسیٹ کے عذاب کی طرف بھی لے جانا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، ان کا تو یہ خیال ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی دنیا کے لوگوں کا حساب کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کو تو دلوں کی باتوں کا بھی پتہ ہے، وہ اس کا بھی حساب کر سکتا ہے. نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، کہا ان کو کچھ مزے کر لینے دو. یہ جو مختصر سی زندگی ہے، ان کے پاس بڑی آسائشیں ہیں، بڑی سہولتیں ہیں، انہوں نے اپنے لیے بہت کچھ کر لیا. دنیا ہے کتنی؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک سانس ہے، آیا تو آیا، نہیں آیا تو نہیں آیا. کہا ان کو لطف اندوز ہونے دو، ان کو مزے کر لینے دو. نمتعہم، یہ تھوڑا سا ہے، قلیلا. ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہمیں گھسیٹ کے اس سخت عذاب کی طرف ان کو لے جائیں گے، پھر ہم ان کو گھسیٹ کے اس سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد